نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وقال أيضا كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون وقال تعالى إنا أرسلنا ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں جس عنوان پر مجھے خطاب کرنا ہے اسلام میں نحوست کا تصور یہ عنوان معاشرتی اعتبار سے آج کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس حیثیت پر مجھے گفتگو کرنا پڑی کہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور سفر کو عام طور پر لوگ منحوس سمجھتے ہیں نحوست کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نہیں ہوتی اور اس میں کوئی اچھا کام شروع نہیں کرنا چاہیے اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر مصائب و آلام آ سکتے ہیں تو یاد رکھیے سب سے پہلے عقیدے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے نافع ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کے چاہنے سے انسان اپنے آنکھ کو جھپک بھی سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے سورہ انسان کے آخری آیت میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تم کچھ بھی نہیں چاہتے جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے کنٹرول میں ہے کہ کس کی رزق کی کشادگی کر دے کس کے رزق میں تنگی کر دے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ فاطر کی دوسری آیت میں فرمایا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ ہی میں ہے کہ اگر وہ کسی پر کشادہ کرنا چاہے اپنی رحمتوں کے دروازے کو پھر دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اذن کو بدل سکے اور اللہ جب کسی پر برائی ڈالنا چاہے تو پھر کائنات کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ اس کو اچھائی دلا دے تو اللہ تبارک و تعالی ہی کے ذریعے کائنات کا ذرہ ذرہ حرکت کرتا ہے اور کائنات کے اندر نفع و نقصان کے ہر ایک کام انجام پذیر ہوتے ہیں
ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو کچھ مصیبت تمہارے پاس پہنچنے والی ہوتی ہے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے چاہنے ہی سے ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے بلی راستہ کاٹ جانے سے تقدیر بدل جاتی ہے تو اس سے بڑی بدبختی اور نحوست اس کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ کالی چیز دیکھ لینے سے اس کی تقدیریں بدل جاتی ہیں تو اس سے بڑی تباہی اور بربادی کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ بدھ کے دن چہارشنبے کے دن کوئی کام شروع کرنے سے الٹا ہو سکتا ہے تو اس سے بڑی بدبختی اور بربادی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کوئی اچھا کام یا کوئی دکان کی اوپننگ کوئی بھی کام کرنے سے ہمیں اچھا پھل نہیں مل سکتا تو اس سے بڑی بدبختی کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ عقیدہ پہلے سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز کا نگہبان ہے، تقدیر وہی بناتا ہے، اچھائی وہیں سے اترتی ہے، برائی بھی وہیں سے اترتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے اللہ کو ماننے کے باوجود اس طرح کے غلط تصورات قائم کرنے کی وجہ کیا بنی؟ جاہلیت، بے علمی، اور ایک عرصہ مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیر مسلموں سے اور خاص کر توہم پرست جو مذاہب ہیں ان سے ملنے کے ساتھ ساتھ ان کے تصورات کو اپنی زندگی میں اپنانے کے سبب آج یہ حالت ہوئی ہے کہ وہ رب العالمین کے بندے جنہوں نے درندوں کو بھی اپنا پیغام سنایا تھا، سمندروں بھی ان کی بات مانے تھے، آج اتنے کمزور پڑ گئے ہیں کہ انہیں ایک بلی کے آڑے آ جانے سے تقدیر میں قطرہ نظر آتا ہے۔ عجیب بات ہے، وہ مسلمان قوم جن کے سامنے کیا ہے شیر آ گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے راستہ بتلا دو، نے شیر زمہلا کے راستہ بتلا دیا۔ دریائے نیل اگر کھڑ گئی بہتی ہوئی تو عمر نے خط لکھا رضی اللہ عنہ نے، دریائے نیل بہ پڑی۔ یہ وہ قوم تھی جو دراصل حجر و شجر تک پیغام پہنچاتی تھی، راتوں کے اندھیرے میں انہیں کوئی ڈر لگتا تھا تو وہ رب العالمین کا ڈر تھا، جن کے اجالے میں کسی سے ڈرنا تھا کہ وہ رب العالمین کا ڈر تھا۔ یہ قوم اتنی پستی میں ہوئی کہ وہ دراصل چھوٹی چھوٹی توہم پرست باتوں سے اپنی تقدیر کو جوڑنے لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں انہی کے حوالے کر دیا۔ کیوں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالی بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے تم گمان کرتے ہو، ظن عبدی بی، تم اگر یہی چاہو گے کہ میری تقدیر کالی چیزوں سے لپٹی ہوئی ہے، میری تقدیر سفر سے لپٹی ہوئی ہے، میری تقدیر بدھ سے لپٹی ہوئی ہے، میری تقدیر کے اندر یوں ہو گیا تو یوں ہو جائے گا، تو اللہ بھی انہی کے حوالے کر دیتا ہے کہ جو تصور تو رکھا ہے اسی تصور پہ تجھے سزا ملا کرے گی۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یوں رکھتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن میری تقدیر بدل نہیں سکتی، اور اللہ نے میری زندگی میں جو طے کر دیا ہے وہ کسی بدوار کی وجہ سے بدل نہیں سکتا، وہ کسی سفر کی وجہ سے بدل نہیں سکتا، وہ کسی بلی کے آڑے آنے کی وجہ سے بدل نہیں سکتا، وہ کسی کالی چیز کی وجہ سے بدل نہیں سکتا، تو پھر رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ میں نے تمہیدی گفتگو اس وجہ سے کی ہے کہ خلاصہ دے سکوں۔ آخر یہ نحوست کوئی چیز بھی ہے یہ خامخواہ ہم نے اپنے ذہن سے اختراع کر لی ہے؟ سب سے پہلی چیز ماہ سفر کو اٹھا لیجئے جہاں پر یہ نحوست کا تصور پروان چڑھتا ہے۔ سفر آپ کو معلوم ہے عربی مہینوں کے اندر کا نام ہے، اور گنتی کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے ترتیب کے اعتبار سے، محرم اور سفر، اور اس سے پہلے 3 لگاتار وہ مہینے آتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے محترم قرار دیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی جب تخلیق کی اسی وقت فیصلہ کر دیا تھا کہ 12 مہینے ہوں گے،
تو معلوم ہوا کوئی گنتی کے اعتبار سے، جنتری کے اعتبار سے اور اپنی سیلری کم کرنے کے لحاظ سے یا تجارت کو بڑھانے کے لحاظ سے بعض بدبخت لوگ 12 کو 14 مہینے کرتے ہیں، یہ کفر ہے۔ یاد رکھ لیجئے، بہت سی کمپنیوں میں اور بہت سے ایسے آرگنائزیشنز میں تاکہ زیادہ پیسہ آئے یہ 12 مہینوں کو 14 مہینے کر دیتے ہیں، اور یہ مہینوں کی تبدیلی کرنا سراسر کفر ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو کفر کہا ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ زیادتی کرنا مہینوں کے اندر کفر ہے، اسی کو نسی کہا جاتا ہے، اس کا اصطلاحی معنی نسی ہے۔ تو فرمایا کہ کائنات کی تخلیق کے وقت ہی اللہ کا فیصلہ 12 ہی مہینے تھے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ 4 محترم ہیں، منہا 4 حرم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں فرمایا ایک اکیلا رجب ہے جو کہ عام طور پر اس زمانے میں عمرے کے لیے ہوتا تھا، اور آنے جانے کا راستہ صاف ہونا چاہیے تھا کیونکہ عرب جنگجو تھے، لوٹ مار کرتے تھے، اس حیثیت سے عمرے کے لیے انہوں نے ایک مہینہ رکھ لیا کہ اس میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، وہ رجب کا مہینہ تھا۔ اور اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ 3 مہینے حج کے واسطے تھے، ایک مہینہ آنے میں ہو جاتا تھا اور ذوالحج میں حج ہو جاتا تھا، پھر جانے کے لیے ایک مہینہ ہو جاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں سواریاں تو نہیں تھی، فلائٹس تو نہیں تھے اور دوسرے جہاز بھی نہیں تھے، سواریوں پہ آنا جانا تھا، آنے جانے کے لیے ایک ماہ لگ جاتے تھے اور رہ کے وہاں پر حج کرنے کے لیے 1 ماہ رہ جاتا تھا۔ تو یہ 3 ماہ بھی پھر محترم قرار پائے کہ اس میں بھی جنگ نہیں ہوگی، یہ جاہلیت کے زمانے میں بھی تھا اور اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا۔ منہا 4 حرم، تو معلوم ہوا اللہ نے کائنات کے بناتے وقت ہی بتا دیا کہ 12 مہینے میرے کیلنڈر میں ہیں، ان میں سے 4 محترم ہیں اور رجب 1 ہے اور ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم 1 ہے۔ تو یہ 3 مہینے لگاتار خاموش بیٹھنا یہ عرب کے لیے بڑی مشکل بات تھی، کیونکہ تھے مزاجن جنگجو اور اس کے علاوہ لوٹ مار ان کے لیے پیشے کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ یاد رکھیے جو بگاڑ کا نعرہ لگاتے ہیں نا، بڑی امت بگڑ گئی، معاشرہ بگڑ گیا، اور کام کوئی دوسرا کرتے ہیں نا، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس سے بگڑی قوم کائنات میں کبھی نہیں تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اس سے زیادہ توہمات اور مشرکین اور شرکیہ افعال اور لوٹ ماری غارت گری کہیں نہیں تھی جتنا وہاں ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب یہ کلام اللہ آیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو دیا، تو جو باپ اپنے بیٹے کو کہتا تھا کہ تو بکریاں چرانے کے بھی لائق نہیں ہے، وہی عمر 10 سال پورے مسلمانوں کی نگہبانی کی، اور ایسی حکومت کی کہ آزادی کے بعد گاندھی کو تک کہنا پڑا کہ اگر کوئی حکومت فیصلہ کن ہوتی تو ابو بکر و عمر کی حکومت قائم کرو ہندوستان کے اندر۔ یہ خود گاندھی کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہسٹری میں آج بھی موجود ہے۔ تو وہ انسان جس کو کوئی حیثیت نہیں تھی اور باپ سمجھتا تھا کہ یہ بکریاں چرانے کے بھی لائق نہیں ہے، وہ کون سی ہارورڈ کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا تھا یا کسی امریکہ یورپ کی یونیورسٹی سے پڑھ کے، وہ تو دراصل کیا ہے، وہی کلام اللہ تھا جس نے بنایا تھا۔ تو ایسی قوم تھی کہ لوٹ مار اپنا پیشہ رکھتی تھی، تو 3 مہینے لگاتار خاموشی سے بیٹھنا ان کے لیے محال تھا۔ تو انہوں نے اس کے 2 آئیڈیے سوچے، 2 طرح کے آئیڈیے۔ ایک تو کیا کیا، کبھی کبھی کرتے تھے کہ محرم کو سفر بنا دیتے تھے، سفر کو محرم بنا دیتے تھے، کہتے تھے کہ سب مل کے بھائی آج جو 1 محرم شروع ہو رہا ہے، محرم نہیں ہے 1 سفر شروع ہو رہا ہے، لوٹ مار ہم کر سکتے ہیں، تو نکل جاتے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے۔ تو اگلا مہینہ جب آتا تھا سفر کا تو کہتے تھے یہ محرم ہے، اس میں اب لوٹ مار کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ 3 مہینے لگاتار بغیر لوٹ مار کے بیٹھنا ان کے لیے کیا ہے، بہت ہی کٹھن مرحلہ تھا۔ اسی کو اللہ نے نسی کہا کہ مہینوں کو تبدیل کر لینا اپنے آپ کے، یہ کفر کہا۔ دوسرا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ جیسے ہی محرم ختم ہو وہاں سے وہ اپنے گھر بار سب چھوڑ دیتے، بلکہ تالے لگ جاتے اور نکل جاتے لوٹ مار کے لیے۔ تو سفر المکان کا مطلب ہے مکان خالی ہو گیا، یعنی یہ وہ مہینہ ہوتا تھا جس میں مکانوں پہ تالے پڑ جاتے تھے اور لوگ لوٹ مار کے لیے نکل جاتے تھے۔ اسی سے محرم کے بعد آنے والے مہینے کا نام سفر پڑ گیا۔ اور زیرو ہے نا، زیرو، اس کو بھی دراصل عربی میں صفر کہتے ہیں، اب کوئی معلوم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں صفر، اس کا مطلب ہوتا ہے خالی ہو جانا۔
تو جب یہ لوگ 3 ماہ کے لگاتار بیٹھنے کو بہت بڑی کٹھن مرحلہ سمجھتے تھے، اور جیسے ہی سفر کا آغاز ہو نکلتے تھے تو سفر المکان کے اعتبار سے یہ محاورتاً استعمال مہینے کے لیے بھی سفر ہو گیا۔ اچھا، ابھی اس مہینے میں ہوا کیا؟ ان لوگوں کے اس طرح نکلنے سے بہت بڑی تباہی مچی، لوٹ مار ہوا، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ سفر میں ہی ہماری بربادی ہوتی ہے، تو سفر ہی کے مہینے کو منحوس سمجھنے لگے۔ حالانکہ دن کے اعتبار سے سفر منحوس نہیں تھا، کام کے اعتبار سے سفر منحوس تھا ان کے لیے۔ برا کام اتنا انجام دیا کرتے تھے، دوسرے مہینوں میں اتنا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سفر تو ہماری بربادی کے لیے آتا ہے، تو انہوں نے سفر کو کہنا شروع کیا۔ تو جاہلیت میں عام طور پر الو کا بولنا، آج بھی ہے وہ عقیدہ، الو دیکھ لیا الف، دیکھ لیا، یا اسی طرح کیا ہے اس کی آواز سن لی، یا کھنڈیر میں کہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے، ہمارے گھر میں کوئی موت ہونے والی ہے، کوئی فلاں ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے بدھ کے دن کو بھی منحوس سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے بہت سے دلائل وہ دیتے ہیں جو احادیث میں ہمیں کیا ہے ضعف میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بیماری کی ابتدا بدھ میں ہوئی تھی، اور فلاں یہ کام بدھ میں ہوا تھا، حسنین کریمین کو زہر جو دیا گیا تھا وہ بدھ میں ہوا تھا، اس طرح کا کیا ہے بہت سی چیزیں ایڈ کر لی۔ اور تیسری چیز تھی کہ بیماری کا چھوٹ چھاٹ کی وجہ سے لگنا، یعنی کیا ہے کوئی ایسی بیماری کسی کو آ جائے جو پھیلنے والی ہو، اس کو اس طرح سمجھ لینا کہ صرف ہاتھ لگانے سے آ جائے گی، تو اسے بولتے ہیں متعدی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ، دیکھو نہ متعدی کوئی چیز ہے بیماری، نہ فال نکالنا، نہ عہوست کوئی چیز ہے، نہ الو کا بولنا کوئی چیز ہے، اس سب میں کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے تمہارے توہم پرستی کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسلام آیا تو ان سب کو ختم کر دیا، لیکن جیسے جیسے کمزوری آتی گئی تو ہوا یہی کہ ان لوگوں کے اندر پھر وہی خیالات، اور ہندوستان میں بھی لگ بھگ انہی غیر مسلموں سے لیے ہوئے خیالات ہیں جو آج نحوست کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں۔ اب پھر آئیے ان باتوں کے ساتھ، کیا حدیث اور قرآن میں لفظ نحوست آیا ہے؟ تو میں نے اسی وجہ سے مختلف جگہوں سے 4 جگہ کے مقامات میں نے تلاوت کیے۔ ایک سورہ اعراف کی تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ قرآن اور حدیث میں سب سے زیادہ نحوست کا لفظ استعمال ہوا ہے اعمال کی شامت کے لیے، برے اعمال کے لیے۔ تو یاد رکھیے، اب اصل حقیقت سمجھ لیجئے، قرآن میں اس کو طیرہ کے لفظ سے موسوم کیا گیا، اور یہ طیرنا، طیرتن، طائرکم، یہ 4 جگہ آیا ہے قرآن میں، اور 2 جگہ نحوست کا باقاعدہ استعمال ہوا ہے، فی ایام نحسات، نحوست کے دن تھے جب اللہ نے ان پر عذاب اتارا۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے قمر کی آیت پڑھی، انا ارسلنا ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، نحوست کے ایام تھے جن میں ہم نے مسلسل ان پر آندھی بھیج دی۔ یہ سورہ قمر کے عاد پر جو آندھی آئی تھی، اللہ نے اس کے لیے نحوست کے دن میں ہم نے ان پر عذاب بھیجا، 2 جگہ استعمال کیا ہے۔ اور نحوست کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے طائرہ۔ طائرہ کا اصل مطلب تو کیا ہے؟ آج طائرہ کہتے ہیں فلائٹ کو جو اڑتی ہے، اس زمانے میں کہتے تھے پرندوں کو جو اڑنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے طائرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اصل میں طائرہ کا معنی جب استعمال ہونے لگا عرب میں، تو وہاں معنی یہ تھا کہ کسی کام کو کرنے کے لیے نکلتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ پرندے کو اڑاتے تھے، اور پرندہ اگر دائیں طرف گیا تو سمجھتے تھے کام اچھا ہوگا، کرنا چاہیے، اگر پرندہ بائیں طرف اڑا تو کہتے تھے کہ نہیں نحوست ہے، ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح فال نکالتے ہیں آج کی دنیا میں،
جس طرح ہم کیا کرتے ہیں، فال نکالتے ہیں، لٹھو پھراتے ہیں، اور کسی کیا ہے جو بہت سے اعمال وہ کرتے ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اس کے بجائے اللہ نے ایک دوسرا کام ہمیں دیا کہ تم جائز طریقے سے کر سکتے ہو۔ وہ کون سا ہے؟ وہ استخارہ ہے، خیر طلب کرنا، اسی سے ہے، خیر سے نکلا ہے، معنی ہے خیر کا مشورہ کر لینا رب العالمین سے۔ یعنی تمہیں دو کاموں میں سے کوئی چوائس کرنے کے لیے صحیح ذہن فٹ نہیں ہو رہا ہے، یا نہیں فٹ تو ہو رہا ہے، اور آپ کو اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں اس پہ مجھے اچھائی ملے گی یا برائی ملے گی، تو ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم استخارہ کر لو۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایتوں میں تو صاف آیا ہے کہ اللہ کے رسول استخارے کی دعا قرآن کے الفاظ کو جس طرح سکھاتے تھے اس طرح سکھایا کرتے تھے باقاعدہ استخارہ کی دعا کو، کہ تم ہر کام کے شروع میں استخارہ کر لو۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے استخارہ کر کے کوئی بزنس، کوئی اچھا کام، خواہ تمہارے لیے کتنا ہی ڈاؤٹ فل کیوں نہ ہو، اگر شروع کیا تو اللہ اس بندے کو شرمندہ نہیں کرتا، شرمندہ نہیں کرتا۔ اگر کام میں برائی ہے کسی نہ کسی ناحیے سے روک دے گا، کام میں اچھائی تو سہولت پیدا کر دے گا، بندہ کر لے گا، لیکن شرمندہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا بھی ایک غلط تصور عام فہم ہو گیا ہے کہ استخارہ رات میں کرو اور سو جاؤ، خواب پڑے گا، اگر پہلے دن نہیں آئے گا تو دوسرے دن کرو، دوسرے دن نہیں آئے گا تو تیسرے دن کرو، 3 دن کے اندر تو تمہیں خواب آ جائے گا۔ یہ بالکل سراسر غلط بات ہے، احادیث میں اس کا اشارہ تک نہیں ملتا، کوئی خواب کی گارنٹی نہیں ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ 2 رکعت عام نمازوں سے الگ ایک نماز استخارے کی نیت سے، یعنی 2 رکعت اس کی نیت ہی یہ ہونی چاہیے کہ استخارہ کی 2 رکعت نفل نماز میں پڑھتا ہوں۔ یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد نماز میں نہیں بلکہ نماز کے بعد دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، جو دعا ہے استخارے کی وہ دعا کرے، پھر اس کے بعد اپنا کام جو ہے وہ کام کرنے لگ جائے۔ بیوٹی اس کی یہ ہوگی کہ اگر وہ اچھا ہوگا تو سہولتیں اللہ کھول دے گا، برا ہوگا تو کسی نہ کسی ناحیے سے رکاوٹ آ جائے گی اور تم رک جاؤ گے۔ بس خواب کا آنا، کوئی کہے گا، کوئی آواز سنائی دے گی، خواب نہیں آیا، میں 3 دن سے، میرے پاس سوال آتے ہیں، بولے صاحب میں 3 دن سے کر رہا ہوں، مجھے اب تک خواب میں آواز نہیں، کہاں سے خواب میں آواز آئے گی؟ کوئی حدیث میں ہو تو نہ آئے گی۔ تو یاد رکھیں یہ بھی غلط العام ایک چیز ہے جو ہمارے ہاں رواج پا گئی ہے۔ تو غرض کیا ہے کہ یہ بدفعلی نحوست کا ایک عربی میں لفظ ہے طائرہ، ایک عربی میں لفظ ہے نحوست۔ نحوست 2 مرتبہ قرآن میں عاد پر جب نازل ہوا تھا عذاب اس سلسلے میں آیا ہے، اور طائرہ ہمیشہ جب بھی مسلمانوں نے اور خاص کر انبیاء نے اپنے اصحاب کے ساتھ دعوتی پروگرام میں توحید کو پیش کیا تو مشرکین اور توہم پرست لوگوں نے کہا تمہاری نحوست کی وجہ سے ہم پر بھی عذاب آ جائے گا۔ یہ ہو بہو محاورہ ان لوگوں کا کیا ہے، مکالمہ، ڈائلاگ اللہ نے نقل کیا ہے 2-3 جگہ، جس میں سے ایک جگہ سورہ اعراف کی ہے۔ فرمایا کہ اذا جاءتهم الحسنہ قالوا لنا هذه وان تصبهم سیئۃ یطیروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ بدبخت فرعون کی قوم، قبطی قوم، حضرت موسیٰ کے درمیان جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، یعنی عذابات کا نزول ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو چھوڑ دینے کا یا نہیں تو اسلام قبول کرنے کا آپشن دیا تھا فرعون کو، اس نے نہیں مانا، نہ بنی اسرائیل کو چھوڑا، نہ اسلام ہی قبول کیا، نہ دعوت رسول پر ایمان لایا، تو اللہ نے انہیں دھیرے دھیرے عذاب دینا شروع کر دیا، اور وہ عذابات مختلف شکلوں کے تھے۔ علیہم الریح، اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے ان لوگوں پر جہاں دیکھے وہاں مکھن پیدا کر دیے، دم جہاں دیکھے وہاں پینے کے پانی بھی خون ہو جاتا تھا، ٹڈے، ضفادع جہاں دیکھے وہاں کیا ہو جاتے تھے کہ ٹڈے آ جاتے تھے، عجیب عجیب۔ جب ان پریشانیوں میں یہ پڑھتے تو آتے موسیٰ کی طرف اور کہتے کہ دیکھو دعا کر دو۔ اب
کی بار ہم ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے پھر وہی لوٹ جاتے، کہتے کہ تیرا جادو تھا، ایمان تو نہیں لاتے۔ تو جب یہ بار بار ہونے لگا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہا کہ اذا جاءتہم الحسنہ قالوا لنا ھذہ، دیکھو جو بھی اچھائی آتی ہے نا وہ تمہاری دعا کی نہیں، وہ ہماری اچھائی کے واسطے۔ جیسے بعض لوگ پاگل ہو جاتے ہیں نا جی پیسے میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کمایا، آج جو بھی خوشی ہے نا، آج جو بھی عیش ہے نا، بڑی محنت ہوئی جی اس میں کمانے کے لیے۔ آپ دیکھیں نا کبھی کسی پیسے والے سے آپ کہتے ہیں کہ غریب ہے بھائی ایک 5-10 ہزار دے دو، ارے تم نے معلوم ہے میں کتنی پریشانی اٹھا کے یہ پوزیشن پہ آیا ہوں، میں کیا کیا کرا، خون پسینہ ایک کرا، آج اللہ دیا ہے۔ ارے بدبخت کتنے خون پسینہ ایک کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کیا سب پہنچ جاتے ہیں وہیں پر؟ جاؤ جا کے دیکھو کولی والے، جاؤ جا کے دیکھو ریلوے اسٹیشن میں، تمہاری رات دن کے بوجھ اٹھاتا ہے اور کماتا ہے اتنی جتنی روٹی بھی وہ نہیں کھا سکتا، گھر والوں کو کھلا نہیں سکتا، اس سے بڑی محنت کون کرے گا؟ اور ایک بندہ دوسرا بیٹھا ہوا ہے جو صرف ایک فون کرتا ہے، بزنس فون کروڑوں کا کما لیتا ہے۔ تمہاری خون پسینے کی کمائی یا تمہاری محنت سے کیا اللہ دیتا ہے؟ ہاں محنت ایک ذریعہ ہے، دیتا تو اللہ ہے، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ تو بعض لوگ اللہ نے جو دیا ہے اس کو اپنی حیثیت سے سمجھنے لگتے ہیں کہ مجھے ملا ہے، مجھے یہ میری کوئی خاص چیز تھی۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ اذا جاءتہم الحسنہ قالوا لنا ھذہ، جو بھی اچھائی ہوتی ہے نا وہ ہماری وجہ سے آ جاتی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم دراصل تو اور تیرے جو ساتھ ہیں لوگ، اے موسیٰ ہم سمجھتے ہیں تیری نحوست کی وجہ سے ہے۔ آج بھی کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں لوگ، دعوتی فیلڈ میں اتری، توحید کو خالص پیش کیجئے، کوئی بریلوی ذہنیت کا، کوئی شرک مشرکہ ذہنیت کا، کوئی بزرگ پرستی کا خاندان ہو اور کوئی بندہ توحید اس میں پیش کرے اور اس کو سن کے کسی نے روٹین کی فاتحہ نہ کی ہو اور اس کے بعد بچی بیمار پڑ گئی ہو تو ڈائریکٹ آپ پہ حملہ ہوگا، دیکھ ہم کر لیتے تو نہیں ہوتا، تو نحوست کا ہے کہ تو نے چھڑوایا، آج میری بچی بیمار پڑ گئی۔ بولتے نہیں بولتے؟ بالکل بولتے ہیں، یہ ہوگا، یہ ہوا، یہ ہو کر رہے گا، یہ دین خالص کی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، نحوست موسیٰ تیرے میں اور تیرے ساتھ والوں میں ہے، اگر تو نہ ہوتا تو یہ نحوست کی گھڑی نہ آتی۔ اللہ کہا قال انما طائرهم عند اللہ، بدبختو ان کو کہو یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے آتی ہے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اسے جانتے نہیں ہیں۔ نحوست دراصل ان کی وجہ سے نہیں آئی، تمہارے اعمال کی وجہ سے آئی۔ دوسری جگہ یاسین میں 3 رسول آئے تھے ایک کے بعد دیگرے، اور تینوں کی بات جھٹلا دی گئی، تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا قالوا انا تطیرنا بکم، یہ تمہاری بدشگونی ہے، یہ تمہاری نحوست ہے، اس کی وجہ سے ہم پر کیا ہے عذاب آنے کی دھمکی دے رہے ہو تم۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم اس کام کو نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، اور تمہیں زبردست ہم عذاب دیں گے۔ تو ان رسولوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، دیکھو بدشگونی میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، ہمارا کام تو صرف یاد دہانی تھا، لیکن تم تھے ہی آگے بڑھ جانے والے، مسرف قوم تھے، اسراف کرنے والے تھے۔ اب دیکھیے 2 چیزیں میں آپ کو ہنٹس کے طور پر دے کے ایک خلاصہ دینا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، دنوں میں، مہینوں میں، چیزوں میں نحوست نہیں ہے، ایسا رکھنا کفر ہے، اس عقیدے کے اندر شرک آ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، نحوست کے اعتبار سے بعض باتیں تھی جاہلیت میں جس کا اللہ کے رسول نے انکار کر کے ختم کر دیا، کہ نہ سفر میں نحوست، نہ الو کے بولنے میں نحوست، نہ اسی طرح کیا ہے بدھ کے دن میں نحوست، نہ متعدی بیماری میں نحوست۔ یا اور بات ہے کہ بیماری کا لگنا اگر تقدیر میں ہو تو لگے گی، لیکن وہ بیماری بذات خود نحوست نہیں بن جاتی۔ یہ باتیں ہو گئی۔ اچھا، اسی تناظر میں اب تیسری بات بھی سن لیجیے، صحیح تر روایات کے اندر بخاری و مسلم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے، عورت، سواری، جگہ، رہنے کی جگہ۔
اب بالکل یہ کانٹراڈکٹک ہے، یہ بالکل تضاد ہے. ایک طرف لا عدوى ولا سفر ولا طیرہ یہ حدیث ہے، تو دوسری طرف بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے: عورت، سواری، مکان. اور آج کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت، گاڑی، گھر. سواری میں نحوست ہوتی، عورت میں نحوست ہوتی، گھر میں نحوست ہوتی. اور اس حدیث کے غلط سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے شادی بیاہ کے معاملات کے بعد جتنے جھگڑے ہوتے ہیں عورت پہ بڑے آسانی کے ساتھ ڈال کے کہتے ہیں کہ حدیث ہی میں پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ عورت نحوست ہے. اور اسی طرح بہت سے لوگ اچھے اچھے مکانوں کو چھوڑ کے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ مکان میں نحوست تو حدیث میں بھی آئی ہے. اور بہت اچھے اچھے لوگ گاڑی اس وجہ سے تبدیل کر دیتے ہیں، اچھے اچھے کار بڑے پسند سے لیتے ہیں، لیکن ایکسیڈنٹ ہو کے سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث میں تو آیا ہے نحوست ہے، تبدیل کر دیتے ہیں. یہ بھی اگر میں غلط سمجھنے کی وجہ سے ہے. حدیث یہ تو ہے لیکن دوسری جگہ اس کی تشریح ملتی ہے. اس کی تشریح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ جب فرمایا تو فرمایا اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو ان تینوں میں ہوتی: عورت، گاڑی، گھر. ہوتی ہے نہیں ہے. اگر کسی میں ہوتی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تقدیر پر بھی کوئی چیز غالب آ جاتی تو وہ نظر ہے. حدیث میں صاف الفاظ ہے، یعنی نظر کا لگنا اور نظر سے بہت سے انقلابات کا ہونا اتنی حقیقت ہے کہ اگر وہ تقدیر پر بھی غالب آ سکتی تو آ سکتی، لیکن نہیں، تقدیر پر تو غالب نہیں آتی. تقدیر کے اندر اندر وہ کمالات دکھاتی ہے. بد نگاہی یعنی کیا ہے؟ بری نظر. ہاں، تو اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نحوست اگر ہوتی تو عورت گھوڑا یا عورت سواری گھر میں ہوتی، لیکن نحوست ہے ہی نہیں اسلام میں، تو ان میں بھی نہیں ہے. نہ عورت میں ہے، نہ گاڑی میں ہے، نہ مکان میں ہے، کسی میں بھی نہیں. ہوتی تو اچھا. مسند احمد کی ایک روایت میں ہم عائشہ خود روایت کر رہی ہیں، ان میں دراصل اور توجیہ آئی ہے. اس میں فرمایا کہ جب اماں عائشہ بیٹھی ہوئی تھی مجلس میں تو یہی حدیث ذکر کی گئی اور صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے خود کہا کہ اگر نحوست ہوتی یا نحوست ہے عورت میں، سواری میں، گھر میں، تو اماں عائشہ نے بڑے زور سے 2 ٹوک الفاظ میں اس کا رد کیا اور کہا کہ کیسے کہہ رہے ہو تم نے غلط سنا. اللہ کے رسول نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، شاید تم وہ بھول گئے. وہ جملہ یہ تھا کہ یہودی یا جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نحوست عورت گھوڑے اور مکان میں ہوتی ہے. جاہلیت میں سمجھتے تھے، لیکن اس روایت کو ائمہ محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے. تو اس حیثیت سے ہم اس کو سندن نہیں لیں گے. اوپر کی جو تشریح ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نحوست اگر ہوتی تو وہ گھوڑا، سواری، مکان اور عورت میں ہوتی، لیکن نحوست اور ہے ہی نہیں اسلام میں، تو کسی میں نحوست نہیں ہے. اس کی وجہ سے عورت پر تانے مارنا، گھر بدلنا عقل مندی نہیں ہے. وہ اصل میں تقدیر میں ہو تو ہوتا ہے. اب یہ کھل کے میں نے اس وجہ سے وضاحتیں کر دی کہ آپ لوگوں کے اندر نحوست کی حیثیت سے قرآن و سنت میں کیا کچھ آیا ہے یہ سمجھ لیا جائے. اب آخری دعوتی طور پر جو پیغام مجھے دینا ہے یہ سب سے اہم ہے. میرا خلاصہ اس عنوان کے تحت سب سے پہلی چیز سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. عاد نے ہمارے دعوت اور نبی کی دعوت کو جھٹلایا تو پھر ہم نے انہیں بتلا دیا کہ ہماری دعوت کا، ہمارے آخرت کا انکار کرنے کا مزہ کیا ہوتا ہے. تو فرمایا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. پھر ہم نے انہیں لگاتار ایسی تیز و تند ہوا بھیجی کہ انہیں منحوس دن میں وہ پکڑ کے رہی، مستمر انہیں نہ چھوڑی. استمرار کہتے ہیں ہمیشگی کے ساتھ رہنا، جیسا کہ ماضی استمراری گرامر میں آتا ہے، وہ چیز جو ہو رہی تھی. تو فرمایا کہ مستمر، اور ایسا عذاب ہوا کہ کأنہم اعجاز نخل منقعر،
کہ وہ ہوا گھروں کے اندر بھی داخل ہو کے، بند کھڑکیوں کے اندر بھی داخل ہو کے انسانوں کو اٹھا کے پٹخ پٹخ کے نیچے ڈالتی تھی، اور وہ ڈالتی تھی تو تن اور سر الگ الگ ہو جاتے تھے، اور یہ بڑے بڑے کھجور کے تنے کی طرح پڑ گئے تھے۔ اللہ اس دن کے عذاب کو کہتا ہے کہ ہم نے نحوست کے دن ان کے عذاب کو بھیجا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے ان نحوست کے ایام پر ان لوگوں کو کیا ہے عذاب بھیجا۔ اور تیسری جگہ کہتا ہے کہ سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا، ہم نے ان پر لگاتار اپنی آندھی اپنا عذاب بھیجا۔ سخرہا علیہم 7 لیال، 7 رات، 8 ایام، 8 دن لگاتار یہ آندھی ان پہ چلتی رہی۔ یہ منحوس دن تھے ان کی، اور وہ دن کی ابتدا جب عذاب شروع ہوا، بعض روایتیں ابن کثیر وغیرہ میں آیا کہ بدھ کا دن تھا، بدھ کا دن تھا۔ اب بات کیا سمجھنے کی ہے؟ نہ بدھ کے دن میں نحوست ہوتی ہے، نہ کالی چیزوں میں نحوست ہوتی ہے، نہ تمہارے اپنے اعتقادات میں نحوست ہوتی ہے۔ نحوست ایک چیز میں 100% ہوتی ہے، وہ کائی میں ہوتی ہے، وہ تمہارے گناہ میں ہوتی ہے۔ تم اس کو تو نحوست سمجھتے ہو، بدھ کے دن کو نحوست سمجھتے ہو، سفر کے مہینے کو نحوست سمجھتے ہو، بلی کے آڑے آنے کو نحوست سمجھتے ہو، کالی چیز کو نحوست سمجھتے ہو، جبکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس میں اسلام نے کہا کہ نحوست ہے وہ ایک ہی ہے، وہ تمہارے گناہ میں نحوست ہے۔ لیکن گناہ کرتے وقت تم کبھی نہیں کہتے کہ میں منحوس ہوں۔ منحوس تو وہ ہے جو گناہ پیدا ہوا ہے۔ منحوس تو وہ دن ہے تمہارا جب تم زیادہ گناہ کرتے ہو۔ منحوس تو وہ گھڑی ہے تمہاری جب تم راتوں کو چھپ چھپ کے فحاشیاں کرتے ہو۔ منحوس تو وہ گھڑی ہے تمہاری جب تم کیا ہے برائیوں میں آگے بڑھ جاتے ہو۔ منحوس تو وہ دن ہے تمہارا جب تمہارے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ جب تم گناہ کرتے ہو تو وہ گھڑی منحوس، جب تم گناہ کرتے ہو تو وہ دن منحوس، جب وہ گناہ کرتے ہو تو وہ مہینہ منحوس، جب وہ گناہ کرتے ہو تو وہ گناہ منحوس ہوتا ہے تمہارے واسطے، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ نحوست اسلام میں کسی چیز میں نہیں ہے، گناہ میں ہے۔ گناہ کو چھوڑو، نحوستوں سے بچ جاؤ گے۔ لاکھ تم کرو کچھ بھی، موم بتیاں جلاؤ یا اود بتیاں جلاؤ، لیکن گناہ نہیں چھوڑتا ہے، وہ نحوست میں ہوگا۔ اور سب سے بڑا گناہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارنا اور شرک، اس میں تم نحوست میں ہوتے ہو۔ مشرک ہمیشہ نحوست میں ہوتا ہے، گنہگار ہمیشہ نحوست میں ہوتا ہے۔ میں ان داڑھی مونوں کو پوچھتا ہوں، مجھے بے باکی ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، مجھے بولنا ہے تو بولنا ہے۔ جتنے شیونگ کرتے ہیں وہ 24 آورز نحوست میں ہیں، وہ گناہوں سے چمٹا ہوا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، تمہارے اعمال اگر بنتے ہیں تو نامہ اعمال میں بنتے ہیں، اور تم کل کے دن قبر میں جاؤ گے تو تمہارے اعمال الگ ہوں گے، تم الگ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد نامہ اعمال کی شکل میں لایا جائے گا کسی خوبصورت، یا برے ہوں گے تو کسی بدصورت آدمی کو، یہ اور بات ہے۔ لیکن نامہ اعمال تمہارے جسم کے اندر نہیں ہے، وہ الگ کتاب میں درج ہوتے ہیں۔ ان تمام اعمال میں، اعمال صالحہ میں کوئی ایک عمل تمہارے ساتھ قبر میں جاتا ہے تو وہ صرف داڑھی ہے۔ سب اعمال صالحہ تو نامہ اعمال میں ہوتے ہیں، ایک عمل وہ ہے جو تمہارے ساتھ جاتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ جیسے منکر نکیر آئیں دیکھیں یہ تو میری سنت کی پیروی کرنے والا تھا، میرے رسول کا حلیہ بنا کے آیا ہے، اس سے تو مجھے کم از کم کو رعایت کرنی ہی ہے۔ یہ ایک چیز ہے۔ ہاں، اور اسی طرح ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، کوئی عورت بے پردہ گھر سے نکل کے واپس آتی ہے، وہ جانے سے لے کر آنے تک منحوس ہوتی ہے۔ ہاں، پوری
پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہوش و حواس کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نحوست گناہوں میں ہے۔ گناہ کو چھوڑو، فحاشی اوریانی کو چھوڑو، شرکیہ افعال کو چھوڑو، بے پردگی کو چھوڑو۔ کوئی شوہر یہ اجازت نہ دے کہ پردے کے بغیر تم باہر نکلو، کیوں؟ پتہ نہیں کون سی نحوست تم پہ طاری ہوگی، اور پتہ نہیں کہ اس نحوست کی وجہ سے گھر کا گھر برباد ہو کے رہ جائے۔ تم مشائخوں کے چکر لگاتے ہو، تم عملیات کرنے والوں کے پیچھے پڑتے ہو، مولوی صاحب ہمارے گھر میں نحوست ہو گئی، رات میں بچہ نہیں سوتا ہے، آوازیں کہیں سے آ رہی ہیں، کوئی چلنے کا عکس نظر آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ تمہارے گھر میں 24 آورز ٹی وی چلتی ہے، تو نحوست نہیں تو فرشتے اتریں گے۔ جو چیز میں ہے اس کے تدارک کا کوئی تصور نہیں، جس میں نہیں ہے اس کو پکڑ کے روتے ہو۔ یہ جاہلیت نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کی قسم مسلمانوں، گناہ کی نحوست کو اگر انسان پہچان لے تو 100 گز بھاگے گا، 100۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں سب نہیں ہوتی، ہمیں سونگ نہیں پاتے وہ جھوٹ کی بدبو کتنی ہے۔ تو ہم بولیں جھوٹ، ہم سود کھائیں، ہم ظلم کریں، ان سب کو تو نحوست نہ سمجھو۔ جن میں ہے ہی نہیں ان کو پکڑ کے سمجھو کہ نحوست ہے۔ بلی تو وہ چیز ہے جس کو اللہ کے رسول نے بھی محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ بلی تو گھر میں پھرنے والی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہما طوافین علیکم، یہ ہمارے ارد گرد طواف کرنے والی ہیں، یہ نجس نہیں ہوتی۔ ان کا جھوٹا تک سے اللہ کے رسول نے وضو کر لیا۔ کتاب الطہارہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان احادیث کی بھرمار ہے، خواہ بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، ان سب میں یہ احادیث ہیں کہ ایک کھٹرا رکھا ہوا تھا اللہ کے رسول کے لیے، اور بلی آئی، منہ ڈالی، پانی پی لی، اور بقیہ جو پانی بچا ہوا تھا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ جھوٹا ہے بلی کا؟ اللہ کے رسول نے کہا ارے یہ تو گھر میں پھرنے والیاں ہیں بھائی، ان سے جھوٹے سے کیا ہوتا ہے، یہ نجس نہیں ہوتا پانی، وضو کر لیا۔ تو ان میں کہاں کی نحوست آ گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فتح مکہ کے وقت کالا ماں باندھے ہوئے تھے، کالی چیز میں کہاں سے نحوست آ گئی؟ یہ غم کا پہلو۔ سب سے بڑا خوشی کا دن اگر تھا تو وہ غزوہ فتح مکہ تھا۔ اس دن خوشی کے دن میں اللہ کے رسول نے جو پہنا وہ کالا عمامہ تھا، اس میں کائی کی نحوست آ جائے گی؟ وہ تو خوشی کا دن تھا، ہم تو غم کے لیے استعمال۔ یہ شیعوں کی تھی کارستان، جس کا تصور ہمارے ذہنوں میں، ورنہ تو تمہارے سر پہ بھی کال بالے ہیں، تمہارے جو بال ہیں وہ کالے ہیں، اور کالی نشانی جوانی کی ہے، اگر اتنی ہے تو گورے کر لو، کوئی مانے گا؟ تو یہ تصوراتی طور پر بالکل ہی غلط ہے کہ ہم دوسروں کی توہم پرستانہ باتیں اپنے عقیدے میں شامل کریں، اور جس کو اللہ نحوست کہتا ہے اس کی طرف سے غافل رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی جس طرح یہاں جمع فرمایا ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم۔